ایک سیدزادی اور مجوسی۔ ملک سمرقند میں ایک بیوہ سیدزادی رہتی تھی، اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا، میں سیدزادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں چور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی سیدزادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سیدزادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سیدزادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی جمع خرچ کو نہیں مانتا، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سیدزادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی اور ایک مجوسی پارسی آگ کے پوجنے والے رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و توقیر کا قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ برائے نام مسلمان رئیس سویا اور اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، تو حضور میں مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور نے پھر اس سے فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس آئی تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سیدزادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتا چلا کہ یہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپے لے لو اور وہ سیدزادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ مجھے خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں، مجھے حضور بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 64۔ سبق: دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے ہیں۔